نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، عزیزی فاضل اسپیکر، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل ڈربن کے والنٹیئرس، ورکرس، ہیلپرس، اس عرص سراپا قدس کی یادگار اجلاس میں، میموریبل میٹنگ میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے، جب کوئی جلسہ ہوتا ہے، جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اسپیشل میٹنگ، بڑے بڑے لوگ جن جلسوں میں آتے ہیں اور جن جلسوں کا اہتمام اور انتظام کسی خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اس جلسے میں ٹاپ ٹیبل، اونچی کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہی لوگ ہوتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، الیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی پارلیمنٹ میں شریک نہیں ہوتا، اسمبلی میں ہر آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ میں وہی جاتا ہے جو ایم پی ہو، اسمبلی میں وہی ہوتا ہے جو اسمبلی کا ممبر ہو۔ عام آدمیوں کو اجازت نہیں ہوتی۔ یہ میں بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت کچھ میں نے سیکھا، اور یہ سنی رضوی سوسائٹی انہیں کی ہے۔ ان کے ارشاد کے مطابق موریشس میں اور پھر ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، یونائٹڈ کنگڈم، پیرس، آسٹریلیا، یو ایس اے، کینیڈا، ان مقامات میں سنی رضوی سوسائٹی کی برانچ قائم ہوئی۔ میرے دوستوں، میں آپ کی جو حاضری ہے، آپ کی جو شرکت ہے، اس کی اہمیت میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈربن کی ہزاروں کی دنیا میں، لاکھوں کی دنیا میں آپ
دیکھا ہوگا جوہانسبرگ میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، کبھی کیپ ٹاؤن میں پوری کیبنٹ وہاں گفتگو ڈسکس میں مصروف ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں انسانوں کا ہجوم، چلتی پھرتی کاریں، انسانوں کا چلتا پھرتا کاروان باہر ہوتا ہے، اندر وہی شخصیتیں ہوتی ہیں، وہی پرسنالٹیز چیئر پر موجود ہوتی ہیں جو الیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ ہیں، ہر آدمی، ہر ایرے ایرے نبد خیرے زید امر بکر پارلیمنٹ میں نہیں جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس سراپا قدس، یہ پہلا عرس سراپا قدس نہیں ہے، 16 سال ہو گئے، اور پھر امام احمد رضا کا نام اور کام یہاں اس وقت آیا جب میرے دوستو آج جو قدرے نام لینے والے اور کام کرنے والے بزوں میں خود یہ پیدا بھی نہیں، اس سرزمین میں گرے اسٹیٹ جامع مسجد کی کے ممبر سے، صفوں سے، سیڑھیوں سے پوچھو کہ وہ کون مرد قلندر تھا جو درود پڑھتا ہوا امام احمد رضا کے پیغام کو پیش کر رہا تھا۔ امام احمد رضا کا نام میرے دوستوں وقت کی ضرورت ہے، ملت کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، مسلک کی ضرورت ہے، علماء اور مشائخ کی ضرورت ہے۔ امام احمد رضا کے فیضان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سنی ہیں، اس بات کا اعلان ہے کہ ہم صاحب ایمان و یقین ہیں۔ اعلی حضرت میرے دوستو، گفتگو مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں کچھ ہی لوگ شرکت کرتے ہیں، آج یہ ایوان میرے باپ کا ایوان نہیں، میرے دادا کا ایوان نہیں، حسب، نسب، ریس، فیس، بلد کے بیس پر یہ اجلاس نہیں بنایا گیا اور بلایا گیا، صرف جماعتی سطح پر کسی گروپ کے نتیجے میں میرے دوستو یہ اجلاس نہیں، یہ امام احمد رضا کا عرس ہے۔ اللہ اللہ، میں بتاؤں گا آپ کو، بریلی شریف کی فضا ہے، بریلی شریف کی گلی ہے، مجھ سے فرمایا گیا، اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو، 1945 میرے دوستو عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی، آقاؤں کی جوتیاں
حضرت نے فرمایا ٹانگا لے آؤ. گھوڑے کی سواری یا گھوڑے کی گاڑی ہوتی ہے. میں عمر کے اعتبار سے بالکل لڑکا ہی تو تھا، لیکن بریلی پہنچتے ہی یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ مجھے آستانہ مل گیا شیخ کا، اور سینکڑوں طلباء میں مفتی اعظم کی خدمت میں حاضری کا شرف حضرت مولانا تقدس علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی محتمی جامعہ رضویہ منظر اسلام نے پیش کیا کہ حضرت یہ لڑکا ابھی بھی آیا ہے، مگر بڑا بظاہر، میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ میں کیا، بظاہر بڑا مؤدب معلوم ہوتا ہے اور یہ بالکل آستانے میں کام کرے گا. اور میں میرے دوست کو آن ڈیوٹی بس کھڑا رہا. کون آیا کون گیا، کس کو تعبیر لینا ہے کس کو پروگرام لینا ہے، سب پر نظر ہوتی. اغیار کو بھی دیکھتا، اخیار کو بھی دیکھتا، آنے والوں کی اداؤں کو دیکھتا. حضرت نے فرمایا بریلی کی اصطلاح میں میرے دوستو، ہر اس شخص کو جو طالب علم ہو اور طلب دینی کر رہا ہو اس کو مولانا. فرمایا کہ مولانا تانگا لے آئیے. تانگا میں لے آیا. میرے دوستو یہ باتیں اللہ اللہ وہ ہیں جو دیکھی ہوئی ہیں میرے دوست. میں تانگا لے آیا. حضور اس تانگے پر تشریف فرما ہوئے تنہا، اور مجھ سے ارشاد فرمایا تم بھی چلو. میں پیچھے بیٹھ گیا. ایک گلی میں آن کر تانگا رکا، گھوڑا رکا، کوچران رکا، اور حضرت کی عمر شریف اس وقت 59 اور 60 کے قریب تھی. طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی. ابن ایران کا مرتبہ اجرت کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے اور کہا کہ کنڈی کھٹکھٹاؤ، اس مکان کے اندر جانا ہے. نہ وہاں میرے دوستوں کوئی اجتماع ہے، نہ وہاں استقبال اور ویلکم کرنے والوں کا کوئی ہجوم نہیں، کچھ نہیں. آواز دی. عرض کیا کہ حضور مفتی اعظم تشریف لے آئے. میرے دوستوں ایک خاتون اندر تھی، ایک بچہ اور ایک بوڑھا سامنے. میاں تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، پیر و مرشد تشریف لے آئے. ایک آواز گونجی، عقیدت نے بڑھ کر آج چوما، محبت نے گلے سے لگایا. اور اس بڑے میاں نے عرض کیا کہ حضور یہ چارپائی ہے اور یہاں تشریف رکھیے. حضور بیٹھ گئے. اب میں حیران کہ اے اللہ، وقت کا مفتی اعظم اور اس ضعیف آدمی کے یہاں بظاہر کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی، بظاہر کوئی داعیہ، کوئی نیڈ، کوئی پریشر نہیں معلوم ہوتا. حضور اپنا کام چھوڑ کر یہاں کیسے آ گئے؟ دوستوں میں بتاتا کہ نسبت کس کو کہتے ہیں. ہم تو بس مرید ہوئے اور دوسرے ہی دن ہم چاہتے ہیں کہ ولایت کی ہر منزل مجھے مل جائے.
اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ جانے کیا کیا لوگ لگاتے ہیں. اللہ میں سراپا استعداد بنا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک روٹی لائی گئی، سالن لایا گیا، اور اس بڑے میاں نے عرض کیا کہ میاں آج میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ فاتحہ ہے، اس کی فاتحہ ہے، حضور آپ کو اس لیے تکلیف دی. یہ فاتحہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کر سکتا تھا. میرے دماغ میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا، یا اللہ اس فاتحے کے لیے مفتی اعظم کو زحمت دی گئی. فاتحہ تو کوئی بھی طالب علم کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں خاموش. فاتحہ ہوئی اور تھوڑا سا آپ نے اسے چکھ لیا. میں بھی حاضر تھا اور بڑی بی نے اندر سے آواز دی، میاں آپ کا بڑا کرم ہے، بڑا آپ نے کرم فرمایا. وہ بوڑھا آدمی اس سے اٹھا نہیں جاتا. اٹھ کر اس نے نمکیدہ نگاہوں سے آنسو بھری آنکھوں سے اس نے حضرت مفتی اعظم کی زیارت کی، شکریہ ادا کیا. حضور آج میاں کی فاتحہ دل یہی چاہا کہ حضرت مفتی اعظم یہاں تشریف لائے. بات ختم ہو گئی. پھر تانگا آیا اور پھر میں آ گیا ساتھ. اب میرے دل میں یہ خلش نہیں. اب دیکھیے بچوں کی اصلاح اس طرح. بات میرے دوستوں علم و فضل سے نہیں بنتی، بات لمبے چوڑے القاب سے نہیں بنتی، اونچی اونچی آواز سے نہیں بنتی، لمبی لمبی تقریروں سے نہیں بنتی. بات میرے دوستوں تربیت سے بنتی ہے، بات ادب سے بنتی ہے. اللہ اللہ میں بیٹھا رہا، دل میں یہ خلجان تھا کہ اللہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سبحان اللہ اپنے تکلم کو دعوت کلام دی اور ارشاد فرمایا کہ خوشتر بات یہ ہے کہ اگر یہ دعوت کھانے کی ہوتی تو ظاہر ہے کہ میری مصروفیات دیکھتے ہو، ویسے بھی میں کھانے پینے کے سلسلے میں بہت محتاط ہوں، میں ادھر عام طور پر نہیں جاتا. لیکن اس شخص نے جو مجھے مدعو کیا وہ امام احمد رضا کے نام پر نہیں کیا. امام احمد رضا کی روح کو ایصال ثواب کے لیے مدعو کیا مجھے. تو بتاؤ اب یہ دیکھیے مجھے جواب، میں نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن یہ کشف ہے، کرامت ہے. میرے دل کے خطرات پر مفتی اعظم کی نظر ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ باپ کے ایصال ثواب کے لیے اگر بیٹا نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ دیکھا آپ نے؟ آئیے ہم اپنے گریبانوں میں بت ڈال کر دیکھیں. ہم سنی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم نوری ہیں، سبھی کچھ ہے، لیکن عرس ہو رہا ہے مفتی اعظم عالم اسلام کا. بتانا یہ اللہ نے اس خاص مجلس میں آپ کی سنیت کو مستحکم کرنے کے لیے، ایمان اور یقین کی
اطلاع دینے کے لیے آپ کو مدعو کر لیا گیا. خدا کا شکر ادا کیجیے. باقی اگر کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ اس کا لک، اور آپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا لک. میرے دوستو، نسبت صرف زبان سے نہیں پہچانی جاتی، نسبتیں داغی سے نہیں پہچانی جاتی. کچھ لوگ یہاں موجود ہیں کہ 1968 اس فقیر قادری نے امام احمد رضا کا نام لیا، اعلان کیا، تو آج 1994 ہے. راستہ وہی ہے، راہ وہی ہے، انداز وہی ہے. آپ جانتے ہیں میں تقریر کر سکتا ہوں، اگرچہ ویکنیس بھی ہے، ٹائٹنس بھی ہے، النس بھی ہے، لیکن آپ میری تقریر سے کبھی یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں ایک بیمار ہوں. اور آپ جانتے ہیں جتنے لوگ یہاں مصروف ہیں ان سے زیادہ میں مصروف ہو سکتا ہوں. میرے تعلقات پورے ساؤتھ افریقہ میں، لیکن میں اس ملک میں مقدم کی حیثیت سے نہیں آیا، لیکچرر کی حیثیت سے نہیں آیا، اسپیکر کی حیثیت سے نہیں آیا، صرف پیلی مریدی کے لیے میں یہاں نہیں آیا. میں آیا تو امام محمد رضا کے نام پر آیا، امام محمد رضا کے کام کے لیے آیا. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں میرے دوست، آپ دیکھنے میں کیسے بول رہا ہوں. اس سے مجھے مطلب نہیں کہ کون میرے سامنے، کتنے لوگ ہیں. میری نیت یہ ہے، اذعان یہ ہے، یقین یہ ہے کہ میری آواز امام محمد رضا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے. حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام اپنا کام کر رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس دن سے آج تک ہمیں یہ نصیحت مل گئی کہ جہاں آقاؤں کی نسبت ہو وہاں اگر تم کانٹیکٹ رکھتے ہو اور کانٹیکٹ رکھتے ہو تو تمہیں وہاں جانا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مکہ آپ کیوں آتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، مدینہ کیوں جاتے ہیں، مکے میں کن لوگوں کی حکومت ہے، مکے میں امام کون ہے. مگر یہ لاکھوں آدمی بھاگے جا رہے ہیں. مکہ معظمہ کعبے کی زیارت ہو رہی ہے، مدینہ الرسول میں جا کر گنبد خضرا کا نظارہ ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ میرے دوستو، جہاں آدمی جاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کون ہے، کس کے لیے. مکہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ مکے میں کون لوگ رہتے ان کے لیے نہیں جاتے، ہم کعبے کے لیے، کعبے والے کے لیے جاتے. اور پھر حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، ہم کبھی کعبے کو دیکھتے، کبھی کعبے کے کعبے کو دیکھتے. اس لیے آج دوستوں کی سطح بہت، نسبت تو میرے دوستوں ختم ہو گئی. دوسرا واقعہ سنتے چلیے بات. ہاں، ایک شخص بوڑھا، بظاہر وہ کوئی عالم اور مولوی کچھ بھی نہیں معلوم اور ویسے ہی آ گیا، لیکن معمر تھا، ایک تھا. مفتی اعظم کھڑے ہو گئے،
یہ خادم تو ویسے ہی کھاؤ اور بالکل دو دانوں اسی طرح سے حضرت بیٹھتے تھے، بیٹھنے کا انداز اس طرح یا پھر اس طرح، تو اب اس طرح بیٹھے رہے اور وہ آئیے 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 شیخ صاحب آئیے، شیخ صاحب آ کر کے اور حضرت کے سامنے اور پوری توجہ شیخ صاحب کی طرف ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، آج شیخ صاحب کا نصیبہ کتنا بلند ہے کہ مفتی اعظم کی پوری توجہ اپنا پان آپ نے پیش فرمایا، یہ اس میں سے مراعظہ فرمائی اور پان کھاتے رہے اور حضرت جو گفتگو کرتے رہے، بس اتنی سی بات تھی اور چند منٹ کے اندر بات ختم ہو گئی اور شیخ صاحب تشریف لے گئے۔ اب مجھے اس راز کا پتہ چلانا تھا کہ حضرت نے کیوں قیام فرمایا۔ وہ شخصیت جو بڑوں کے آگے آپ نے کبھی کسی دنیا دار کا قیام آپ نے نہیں کیا، کسی دنیا کا نام سوالی میں تو اس شیخ صاحب کا کے لیے آپ نے کیوں قیام فرمایا۔ وہ چلے گئے اور میں بیٹھا، بس دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ خوشدل جانتے ہو یہ شیخ صاحب کون ہے؟ میں نے کہا حضور میرے علم نہیں۔ فرمایا کہ یہ شیخ صاحب اعلیٰ حضرت کے خاص مرید ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے رہتے تھے، تو جب یہ آئے تو اس نسبت کی وجہ سے میں نے خیال کیا۔ دیکھا آج نسبتوں کا کون دیکھتا، آج گرو پر نظر ہوتی، آج اپنے مفاد پر نظر ہوتی، وش پر نظر ہوتی، آج مٹیریل ورلڈ ہے، دین کو دنیا کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، بزرگوں کے نام کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ رنگ میں نے دیکھا۔ دو بات ہوئی، ایک تیسری بات اور سنی۔ ما لا لا اللہ ما رہ رہے مقدسہ ایوان احمد رضا کی پیروں کا آستانہ، قادری برکاتی نوریوں کا آستانہ، حضرت شاہ برکت اللہ جلوہ فرمائے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتمام اچھے میاں جلوہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر اور شیخ کے آستانے حاضر۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں، بزرگوں کی مجلس میں لوگ آتے نہیں، بلائے جاتے، جن کو وہ بلاتے ہیں وہ آتا ہے، اور جن کو وہ نہیں بلاتے وہ اگر نہ آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ ایک سید صاحب جو اسی خاندان برکات سے ان کا تعلق تھا، اور اس زمانے میں ریلوے میں وہ گارڈ تھے، گارڈ، آگے انجن ہوتا ہے اور ڈرائیور ہوتا ہے اور پیچھے گارڈ ہوتا ہے، ان کی سروس گارڈ کی تھی، مگر وہ خاندان برکاتیہ نوریہ کے فرد تھے۔ وہ سامنے آئے۔ میرے دوستو، یہ اس مجدد کی بات کر رہا ہوں جس کا ہر عمل دعوت سنت و استقامت دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔
گارڈ صاحب تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت نے فوراً قیام فرمایا، کھڑے ہو، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے بلکہ آگے بڑھ کر اس صدی کا مجدد طے کرے استقامت اور جبل شریعت و طریقت نے آگے بڑھ کر ہاتھ چھو لیا۔ ساری مجلس حیران ہے۔ یہ روایت میں نے سنی ہے میرے دوست، ظاہر میں تو پیدا بھی نہیں ہوا ہوں، روایت سنی ہے، اور راوی سے کہا حضرت مولانا تقدس علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت نے ہاتھ چوم لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ گارڈ صاحب سید بھی ہیں اور برکاتی نوری بھی ہیں، کچھ ان کی داڑھی شریف جو ہے وہ شریعت کے معیار پر نہیں تھی، عمل ان کا زیادہ شریعت سے ہٹا ہوا، مگر مسجد قادری برکاتی نوری تھے۔ سنو میرے دوستو، کانٹیکٹ کیا چیز ہے، نسبت کیا چیز ہے؟ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، امام وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا وہ۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے دوستو، امام احمد رضا کو جاننے کے لیے مفتی اعظم کو بھی جاننا چاہیے۔ جو مفتی اعظم کی نسبت کا احترام نہیں کرتا وہ بیچارہ کیا جانے گا امام محمد رضا کو، اور کیا جانے گا غوث پاک کو۔ امام احمد رضا، اور پھر شریعت کی زبان میں جس شخص کو فاسق و فاجر کہا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا تھا، ہاتھ جوڑی، مجلس حیران ہو گئی، لوگ انگور بدندہ تھے کہ امام محمد رضا کا یہ عمل اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ مجدد کی نگاہ دلوں کو ٹٹولا، اور آپ نے سمجھ لیا کہ اعتراض اور شکایت کی نگاہیں اٹھ رہی۔ جب وہ گارڈ صاحب اور بالکل اس طرح سے بیٹھے رہے کہ جیسے کوئی مرید شیخ کے سامنے بیٹھا ہے، اسی طرح تھوڑی دیر گفتگو ہوئی اور وہ گارڈ صاحب اٹھ کر چلے گئے تشریف لے۔ اس کے بعد امام احمد رضا نے اللہ اللہ طریقت کے نقوش نمایاں کیے، اور طریقت کی باریکیوں سے کو اور نسبت کے کیا تقاضے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہاری نظر اس پر تھی کہ میں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ چوم رہا۔ دوستو میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھو، اللہ اللہ، میں نے گوشت اور پوست کو نہیں چوما، بلٹ پر میری نظر نہیں تھی، اس گوشت اسکن پر میری نظر نہیں تھی، میری نظر اس نسبت پر تھی اور اس خون پر تھی جو سجد صاحب کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ یہ خون حضرت برکت اللہ اور حضرت سیدی آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا ہو، اور میں نے
دیکھا آپ نے شریعت کا عمل اپنی جگہ برقرار رہا، شریعت کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ نسبت کا احترام میرے دوستوں، آج نسبت کا احترام کون کرتا ہے؟ بڑی اچھی بات اس وقت ذہن میں آ گئی۔ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ محدث مبارک پوری خادم ان کے اوصاف جلیلہ کو جانتا ہے۔ مبارک پور میں ایک قضیہ سامنے آیا اور حضرت کی خدمت میں کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ حضرت وہ شخص بڑا سنی ہے اور بڑا یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے اور اس نے بڑی نسبتیں ہیں، یہ ہیں وہ ہے، اور اس کے باوجود اس نے ایسا کام کیا جو دارالعلوم اشرفیہ کے حق میں نہیں تھا۔ اس سے امید نہیں تھی کہ ایسا کام کرے گا جو آپ کے دارالعلوم کے خلاف ہو اور آپ کے مزاج کے خلاف ہو، اس سے آپ کو نقصان پہنچا۔ مگر حیرت ہے کہ وہ سنی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے زیارت کی سامنے بیٹھے ہوئے، عموماً ان کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی، سنتے رہے۔ جب وہ 3-4 مرتبہ اس نے کہا کہ صاحب وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اللہ اللہ تو جات العلم والدین، سبحان اللہ، آپ نے اپنی نظر اٹھائی اور فرمایا کہ سنو، اس دور میں لوگ ہم مذہب کم ہوتے ہیں، ہم مطلب زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم مذہب اور ہم مطلب، یہ 2 جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور مٹیریل ورلڈ کا نقشہ، سیلفش ورلڈ کا نقشہ آپ نے کھینچ کر رکھ۔ تم بار بار یہ کہہ رہے ہو سنی تھا، ارے سنی تو تھا، لیکن آج کی دنیا میں سنی اور فلاں فلاں یہ بعد میں لوگ ہوتے ہیں، ہم مطلب پہلے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی لیے تو امام احمد رضا نے کھل کر یہ اعلان کیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یا رسول اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آدمی سیلفش ہوتا ہے، جہاں مطلب بن رہا ہو وہاں میرے دوستوں نسبت بھی ہوتی ہے، اور قادری اور رضوی اور نونی اور سبھی کچھ، الا ماشاء اللہ، ان کو اللہ توفیق دے گی، بڑی بات ہے۔ لیکن میجورٹی اس وقت یہی کچھ ہے کہ نسبت بعد میں دیکھی جاتی ہے اور مطلب ایمان اس پر نظر پہلے ہوتی۔ آئیے سلسلہ صرف مفتی اعظم کے حوالے سے نسبت چل رہا ہے۔ حضرت کے اس وقت مانع مقدسہ میں حضرت شاہ محمد امین علی گڑھ کے پروفیسر ہیں، علی گڑھ میں آپ کا قیام بھی ہے، اور صاحب سجادہ کے صاحبزادے ہیں، بریلی شریف حاضر ہوئے، حضرت نے انہیں خلافت بھی عطا فرمائی۔
اور انہوں نے خلافت بھی، لیکن جب وہ آئے تو مفتی اعظم بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، وہ بالکل جوان آدمی ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ اکبر، وقت کا مفتی اعظم ایک 90 اور 89 سال کا بوڑھا اس قسم گرمی میں کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے، اور فرمائے حضور تشریف رکھیے۔ جب یہ بتایا گیا کہ ہمارا علیہ مقدسہ سے شہزادے آئے، اب آپ بتائیے کہ ان کی عقل و خیرت پر بجلیاں کیسی گری ہوگی اور کیا حال ہوا ہوگا کہ اللہ اکبر، وہ آئے ہیں وہاں ارادت کے لیے اور فیض حاصل کرنے کے لیے، اور حضرت کھڑے بالکل ہاتھ باندھے۔ اب جب تک نیچے بیٹھے، نیچے نہیں، حضرت چکے علی تھے، فرمائے اوپر اپنی چارپائی اپنے ساتھ بچھو۔ انہوں نے یہ منظر، یہ سین کہاں دیکھا ہوگا، ایسا منظر، وہ نہایت پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں کیوں آیا، حضرت کو بڑی زحمت ہو رہی ہے، اور یہ ان کا ظاہر ہے کہ وہ شہزادے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور میں استفادے کی طلب دعا کرتا ہوں، اور حضرت سے طلب اجازت کرتا ہوں۔ دیکھ خاندان برکاتیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ، حضرت حسنیہ، یہ صاحبزادے، صاحب سجادہ کے صاحبزادے، پڑھے لکھے، گرے گرے، حضور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ جانتے ہو جواب میں مفتی اعظم نے کیا فرمایا کہ صاحبزادے آپ کیا فرما رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں خود آپ سے طلب دعا کر رہا ہوں، آپ سے میں طلب اجازت کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ اب وہ اور گھبرا، اللہ اکبر۔ اخیر میں میرے دوستوں، وہ بیچارے اللہ اللہ نہایت پریشانی میں بیٹھے رہے، آنکھوں سے آنسو کہ اللہ اکبر، یہ منظر میں کیا نعمت کا یہ منظر، نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا خلیفہ نوری اور خاتم الخلفاء، ان کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ کیا منظر ہے؟ اللہ کے حضور مجھے اجازت عطا فرمائی۔ جب وہ کئی بار انہوں نے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں آپ کے آباء و اجداد نے جو عطا فرمایا ہے وہ آپ ہی کی دولت ہے، آپ ہی کا عطیہ ہے، وہی میں آپ کو دے گا۔ دیکھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے باپ دادا نے جو کچھ مجھے کیا ہے وہی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ ہوتی ہے نسبت، اور آپ جانتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بار بار ڈربن بھاگ کر ہوں، کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو سنی رضوی سوسائٹی کو امام احمد اللہ سے نسبت ہے، یہی نسبت امام احمد رضا کی، اور یہی کانٹیکٹ ہے یہاں کے لوگوں کا جو مجھے بار بار بنا بنا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا قیام ایک غریب کے گھر میں ہوتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ڈربن میں جانتا ہوں یہاں ملینر لوگ، بڑے بڑے لوگ، ان کا مجھے تعلق بھی، اور بظاہر آج کی اصطلاح میں جو پیری مریدی کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں وہ جاؤں گا وہاں تو وہ خوش ہو جائیں گے، میرے لیے بہت کچھ ملے گا، لیکن یاد رکھو فقیر امیر کے دروازے پر نہیں جاتا، امیر فقیر کے دروازے
الواقعہ بیت الفقیر علی باب العلی. یہ ہمارے مشائخ کا کام نہیں، میں اپنی جگہ نہیں کیا، یہاں بیٹھا ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ پہلے نماز جمعہ کے لیے یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ آج جمعہ کہاں پڑھنا ہے. میرے امام محمد رضا کا فیضان ہوا کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ دی. اب مجھے اس کی بھی احتیاط نہیں رہی کہ میں کہاں نماز پڑھوں گا اور کیا ہوگا. میرے دوستو، ساری گفتگو اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ آج کی دنیا دولت سے پہچانی جاتی ہے، آج کی دنیا کثرت سے پہچانی جاتی ہے، آج کی دنیا گروپ سے پہچانی جاتی ہے، آج کی دنیا پارٹی سے پہچانی جاتی ہے، آج کی دنیا مطلب کی یہ دنیا ہے، میٹیریل ورلڈ ہے، سیلفش ورلڈ ہے. لیکن نسبت اب نہیں رہی، اور جہاں نسبت آپ کو نظر آ جائے بس سمجھ لیجیے کہ یہی وہ درخت ہے کہ جس میں آپ کو پھول نظر آئیں گے انشاءاللہ. آج اسی نسبت کی وجہ سے آپ حضرات دور دور سے آئے. رب کریم آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. مفتی اعظم پر یہ معروضہ پیش کرنے کے بعد ابھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابھی میں نے اسٹارٹ کیا. میرے دماغ میں بہت کچھ ہے، اور یہ آج سے 16 اینول عرس ہے. ہر سال میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ آج بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. رب کریم آپ کی حاضری کو اور میری حاضری کو قبول فرمائے، اور نسبت کی بنیاد پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور نسبتوں کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ بھی. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور ہوا. رضا کا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اور طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. اور دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. اور پھر جواب دیا کہ وجہ کیا ہے کہ لوگ حسد کر رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں امام محمد رضا کو. تو اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ مجھے بخشا انہیں محروم رکھا، مجھے بخشا انہیں محروم رکھا. میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث. اور پھر اللہ تعالی نسبت کا اعلان کیا، نسبت کا اعلان، کانٹریکٹ کا اعلان، کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت. بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. مگر چونکہ مجدد ہے نا، اس لیے فرمایا کیا یہ تابعیت تو صحابیہ، پھر آگے قادری تو تابعیت، اور پھر آگے قادری تابعی بھی. تو جواب دیا کہ ہزاروں تابعی سے تو فضول، ہاں ہزاروں تابعی سے. حضور غوث العظم تو تابعی تو نہیں ہے، مگر یہ آپ بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. تو جواب
فاضل ہے یا غوث، وہ طبقہ مجملا فاضل ہے یا غوث۔ میرے دوستو، یہ نسبتوں کی بات ہو رہی ہے، اور جانتے ہو یہ نسبت ہی ہے میرے دوستو جو مرتے دم بھی یہ نسبت ہی کام آئے گی۔ نمازی، حاجی، قاضی، یہ وہ سارے کچھ، مگر تمنا یہ ہے کہ مرتے ہوئے لب پہ کلمے تجربہ آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے جی۔ اور پھر کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ یہ جو مردہ آیا ہے قبر میں، یہ نمازی اور حاجی اور قاضی اور عالم اور فاضل سب اس کو معلوم ہے، سب جانتا ہے وہ کہ یہ کیسا ہے، اس دنیا میں کیا کیا۔ اور یہ بات یہ ہے، یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر سننے کے بعد نسبت کے اسکیل پر، نسبت کے آئینے میں، نسبت کے ملر میں، لوکنگ گلاس میں لوگوں کو دیکھو، جہاں نسبت نظر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ اپنا کام کرو۔ مردہ بیچارہ ربی اللہ بھی کہہ گیا، اور پھر دین اسلام بھی کہہ گیا۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے اسلام کا اعلان بھی کر دیا اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان بھی کر دیا، اب اس کے بعد کیا بات رہے گی؟ لیکن میرے دوستو بات تو نسبت کی ہے۔ نسبت محمدی کے لیے آخری سوال ہوگا، ان کے مجھے میں آتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ نسبت محمدی اگر نہ ہو تو پھر نسبت ربی بھی نہیں، نسبت دینی بھی نہیں۔ یہی جو نسبت ہے، اللہ اللہ امام محمد رضا نے اسی نسبت کا اعلان کیا، اور دنیا میں آج سنیت میرے دوستو امام احمد رضا کی تعلیم کا نام، جہاں امام محمد رضا کا فیضان نسبت اور تعلیم نظر نہ آئے، وہاں کی سنیت میرے دوستو مشکوک ہوگی، غیر محفوظ ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ 16واں عرس شرابہ قدس مفتی اعظم کا ہم اس پہاڑی پر، جہاں صرف پہاڑی تھی، آج اللہ نے ایک مکان عطا فرمایا۔ اس موضوع پر آخری گفتگو کرتا ہوا ختم کروا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں رات بھر بولتا ہوں اور یقیناً میں بول سکتا ہوں، الحمدللہ ان کا غلام رہا ہوں، ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان کا فیضان ہے، اور باقی میرے پاس میں کیا اللہ۔ ایک صاحب شاہجہان پور سے حاضر ہوئے، بڑے مدرس، جامع معقول و منقول آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میرے جیسے کچھ لڑکے، اب ظاہر ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سربرے قسم کے لوگ، میں بھی انہیں میں تھا، ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت کچھ تعویذ کی طرف توجہ کم کرے، اور بہت سے کام ہیں جو حضرت کو انجام دینے۔ تعویذ میں سارا کا سارا وقت، صبح سے لے کر کے اور رات کے 12 بجے 1 بجے تک تعویذ۔ میرے دوستو، اس تعویذ میں تبلیغ بھی تھی، تربیت بھی تھی، سنت اور طریقت شریعت کی اشاعت بھی تھی، لیکن ہم بچے تھے، ہمارے نظر ان چیزوں پر نہ۔ ہم ادب کے ساتھ عرض کر رہے کہ حضور یہ فنا کتاب آپ نے نزدیوں کے متعلق لکھی ہے، اس کا مسودہ تو موجود ہے،
ٹیکس کے سلسلے میں آپ نے لکھا تھا، نزدیوں نے ٹیکس لگا دیا زیارت پر، تو حضور اس پر توجہ ہو جائے اور کچھ اس کی تشریح کر دی جائے اور کتاب یہ چھپ جائے، اور یہ کتاب اور اعلیٰ حضرت کا یہ کتاب اور جد الممتاع اللہ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ شامی پر حضور، یہ اس زمانے کی بات ہے 45-46، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت مسکرا رہے تھے، دیکھو یہ چھوٹے بچے ہیں مگر بہرحال کرم ہے تو کرم گستاخ ہمارا بڑا کرم تھا الحمدللہ، اور ہم نے اس قسم کی باتیں بڑے ادب کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں معمولہ کیسے پیش کیا جاتا۔ ابھی یہ بات ہم کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ فاضل عالم شاہجہان پور سے آ گئے، حضرت مسکرا کر فرمایا کہ اچھا تو اب آپ ان سے لیں، یعنی ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ تعویذ حضور توجہ اس کی کم فرما دیں اور جو دوسرے کام ہیں اس کی طرف، تو اب وہ جو صاحب آئے آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اچھا آپ ان سے لیں، حضرت کو معلوم ہو گیا کہ یہ تعویذ لینے کے لیے، تعویذ لینے والا کون؟ عوام نہیں، خواص، عالم فاضل۔ وہ آ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے جناب اپنا خواب بیان کرنا، اب ظاہر ہے کہ وہ عالم ہے اور فاضل ہے، کوئی جھوٹا خواب تو تھا نہیں، صحیح۔ میرے دوستو آج مزاج یہ ہے کہ خواب کے بالوں پر طریقت کی دنیا تعمیر ہوتی ہے، اور خواب کے سہارے پیری مریدی کا گھوڑا دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کا وقت کچھ ایسے ہی ہے، خدا آپ کو اس سے بچائے، لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عالم ہے، خواب بیان کر رہے ہیں، حضور ہم نے آپ کو یوں دیکھا اور ایسا دیکھا ویسا دیکھا۔ حضرت نیچی نگاہ کیے ہوئے سارا خواب سن کر فرمایا کہ مولانا یہ خواب و خیال کی بات یہ نہیں، کوئی تحسین نہیں، کوئی تسکین کی بات نہیں، کوئی خوشی کا اظہار نہیں، آپ میری بزرگی سے متعلق کوئی خواب نہیں، مولانا یہ خواب و خیال کی بات ہے، آپ کس لیے آئے؟ سنیے بات، یعنی یہ سارا خواب جو بیان کیا وہ اس کی کوئی قیمت نہیں، کچھ نہیں۔ میرے دوستوں، جو شخص اپنے منہ سے اپنی بزرگی کا اعلان کرے، آپ سوچیے کہ وہ کون ہے۔ بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا، طریقت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یہاں کچھ نہ ہونے میں سب کچھ ہے۔ اگر کسی نے کچھ ہونے کا دعویٰ کیا تو سمجھ لو کہ یہاں کچھ نہیں۔ حضرت سنتے رہے، فرمایا کہ مولانا آپ کس لیے تشریف لائے؟ اور یہ خواب آپ بتائیے کہ وہ بیچارے بڑے شوق سے آئے تھے، وہ بڑے شوق سے کچھ خواب، اور یقین خواب صحیح تھا، عالم آدمی بالکل ہوا، مدرس باقاعدہ مدرس، ہمت سے چلی ہو گئی طریقت کی پہلی منزل، خواب کی بنیاد پر تقرب چاہا، مگر وہ وہی معاملہ ختم ہو گیا۔ حضور بیعت کے لیے حاضر ہو، یہی تو وجہ آپ دیکھیں سارے ہندوستان پاکستان میں میرے دوستوں مشائخ کے مریدوں کی تعداد میرے دوستوں جتنی آج نہیں ہوگی اتنی ہے، اس سے زیادہ تعداد حضور مفتی اعظم کے جو غلام اور مرید ہیں وہ علماء ہیں، ان کی مجلس میں ان کے مریدین علماء زیادہ ہوتے ہیں عوام کا، جسے سبھی فرمایا کہ آپ کیسے آئے؟ میں حضور مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔
اچھا تو دیکھیے آپ توبہ کرنے کے لیے آئے اور ظاہر ہے کہ توبہ ہر شخص کر سکتا ہے اور ہر شخص کی توبہ کی اجازت ہے، اور میرے مطابق تو صرف اتنی بات یاد رکھے کہ میرے باپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ سنیے، یعنی یہ بھی نہیں فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے یا عظیم البرکت نے یا کچھ نہیں، فرمایا کہ میرے باپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو آپ دیکھیں میرے دوستوں، یہاں کچھ نہ ہونے میں سب کچھ ہے۔ یہاں تو صاحب ارکان کا عالم یہ ہے کہ باپ کو ولی خطاب قوم اور جانے جانے۔ ابھی میں پچھلے دنوں میں چسٹر میں اپنے ایک عزیز دوست سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اب تو ہر گلی میں بیٹوں نے اپنے باپ کو مجدد اور جانے کیا کیا بنانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے لیکن یہاں مجدد ہے صرف کہ میرے باپ نے یعنی امام احمد نے مجھے اجازت دی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں امید ہو جائے کوئی صاحب اس میں کوئی تکلف نہیں، اور اس کے بعد آپ نے بیعت کر لی اور وہ توبہ کرا دی، یہ نہیں کروں گا اور وہ نہیں کروں گا، وہ جیسا شخص تھا اس کے مطابق وہ توبہ آپ نے کرائی، امید ہو گئے۔ اب سنیے، اب ہماری جو اصلاح کرنی تھی وہ اب موقع اب آیا، مرید ہونے کے بعد وہ عالم وہ عرض کرنے کے حضور مجھے تعویذ چاہیے، میری بیوی کو تعویذ چاہیے، میری بچوں کو تعویذ چاہیے، اور حضرت مسکرا رہے ہیں، اور ہم لڑکوں کی جماعت وہ سامنے تھی ہماری طرف دیکھ رہے، ہم ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تعویذ کی طرف توجہ مت کیجیے، حضرت اسی وقت، اور عالم یہ ہے جناب کوئی ایک تعویذ طلب کرتا تو اس تعویذ کے حالات کے مطابق ایک نہیں کئی تعویذیں فرما دیتے۔ آپ نے یہ لکھنا شروع کیا، ایک اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اور اس کے بعد وہ مجلس برخاست ہوئی اور وہ حضرت نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، لوگ کھانا کھلائیے، میں اندر چلا گیا اور یہ مجلس برخاست ہوئی، اور بعد میں حضرت نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ تعبیر دیکھیے، اب میں ان بزرگوں کو اور ایسے لوگوں کو میں کیسے کہوں، اور بریلی شریف میں میرے دوستوں ظہر کی نماز حدیث پر عمل کیوں ہوتا ہے کہ بس وہ اتنا مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ بالکل سایہ میرے دوست جو ڈھل چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی اثر کرنا شروع ہوتا ہے، تو اب وقت کہ دیکھو ابھی کھانا بھی میں نے دیکھا ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے میرے دوستوں تعبیر دے کر رخصت کیا، اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی پڑھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ گفتگو کا کاروان، جبکہ میں خود گفتگو کرنے کے قابل نہیں، لیکن 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادداشت میموری کے متعلق میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ ہوتا حضرت مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فاضل، میری بہت بڑے فاضل، ایسے فاضل کہ صدر الشریعہ کی بارگاہ میں نہایت جلیل، صدر الشریعہ کے شاگردوں میں میرے دوست تو جرأت کون کرتا، لیکن غلام جیلانی یہ بیٹھے ہوئے عجیب عجیب واقعات لکھتے ہیں، بہرحال وہ اس وقت موقع نہیں۔ کسی نے کہا کہ حضور مفتی اعظم بیماری کی وجہ سے
کچھ یادداشت میں میموری میں کچھ کمی آ گئی ہے اور یادداشت نہیں رہی. آپ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا, مولانا غلام گیلانی نے فرمایا, کیا کہا تم نے؟ تم یہ کہنا چاہتے کہ مفتی اعظم بھولتے؟ بتاؤ کیا نماز وہ بھولے؟ کیا شریعت کے مسائل کو بھولے؟ کیا رشد و ہدایت کی باتوں میں وہ کبھی بھولے کیا؟ ارے دنیا تو بھولنے کی ہے, وہ دنیا تو پہلے ہی بھولے بیٹھے. آپ نے جواب دیا کہ تم یہ کیا کہتے ہیں مفتی اعظم بھولتے؟ ارے کیا بھولتے؟ نماز نہیں بھولے, آداب شریعت اور اس عالم میں بھی فتوا. لوگ آ کر پوچھ رہے تو پھر کیا تم چاہتے ہو کہ یہ اس دنیا کو یاد رکھے؟ کیا مفتی اعظم کو تم نے کوئی دنیا دار سمجھ رکھا ہے؟ مولانا غلام جیلانی پھر برسے میرے دوستوں معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص اپنی 6 ماہ کی عمر سے لے کر اور اخیر دم تک زیادہ شریعت پر مستقیم رہے. اس مفتی اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں دوران عقیدت کے لیے ہم حاضر ہیں. کھڑے ہو جائیے اور سلام